الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم در راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استہی خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش
گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، رفقاء جماعت، آج 30 اکتوبر 1997 ہم یہاں سنگ اللہ یار سندھ پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت سنگ اللہ یار کے زیر اہتمام حاجی عالم کانفرنس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ ایک طویل عرصہ سے یہاں کے احباب کا رابطہ تھا اور اصرار کہ میں یہاں حاضری کے لیے کوئی وقت طے کروں، لیکن مجھے کچھ بیرونی ممالک کے تقاضے درپیش تھے۔ میں معذرت کرتا رہا، ان حضرات کا تعاقب جاری رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ہمارے عزیز حافظ محمد طاہر صاحب بالا کوٹ پہنچے کاہان، تاہم میں ابھی جب افریقی ممالک اور فرانس کے سفر سے واپس آیا ہوں تو پہلی فرصت میں ہم نے آج کا یہ دن سنگ اللہ یار کے دوستوں کی ملاقات کے لیے اپنی تقدیر میں طے کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی تقدیر بھی ہم نوا رہی اور ہم بعافیت آج ایک خوبصورت عنوان کے تحت مل بیٹھے ہیں، سیرت اور وہ بھی رحمت عالم کی۔ میں کہا کرتا ہوں جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے۔ وہ ذات جس کے چاہنے والوں میں سر فہرست خود اس کا خالق ہو اور پھر اس کے چاہنے والوں میں صدیق و مجدد الفسانی، ابن تیمیہ، رومی، غزالی، ولی اللہ، محمود حسن، معین الدین چشتی، نظام الدین، اشرف علی تھانوی اور محمد الیاس، محمد زکریا جیسے روشن ضمیر کھڑے ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم جیسے بے علم و عمل بے بذات انسانوں کا کیا شمار ہے اس قطار میں؟ مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے روحانی بیٹوں نے، حضرات صحابہ نے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بتائیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے۔ دو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوا۔ ایک مرد ہے، ایک عورت، اور ارباب علم و دانش حد ہو گئی حسن اتفاق کی کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹی۔ باپ پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا سیدنا ابو بکر صدیق،
اور انہی کی بیٹی طے کرے عفت و عصمت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر نے اللہ کے رسول کی جلوتوں کو دیکھنے کی حد کر دی، اور صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول کی خلوتوں کو دیکھنے کی حد کر دی۔ رحمت عالم کی آؤٹ ڈور زندگی، آؤٹ ڈور لائف ابو بکر سے پوچھیے، اور ان ڈور لائف ان کی بیٹی سے پوچھیے۔ اور یہ قرب ازلی تھا، ابدی ہو گیا۔ یہ قرب ازلی تھا، ابدی ہو گیا۔ آج بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سو رہے ہیں وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور جو رحمت عالم کے سینے سے سر لگا کے سو رہا ہے وہ ابو بکر صدیق۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنے یار غار کا اور بائیں ہاتھ سے اپنے تلمیذ امام عدل و حریت فاروق اعظم یوں بلند کر کے دنیا والوں کو فرمایا، یہ منظر آنکھوں میں بٹھا لو، یہ منظر دل میں بسا لو، فقضا نحشر یوم القیامہ، ہم حشر میں بھی اسی طرح اٹھیں۔ تو صحابہ نے رضوان اللہ علیہ اجمعین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے، آپ ہمیں ان کے اخلاق اور آپ کے شمائل سے باخبر کیجیے۔ تو فرمایا قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ عرض کیا پڑھتے ہیں۔ فرمانے لگی اور غور سے پڑھا کرو، قرآن سے بہتر رحمت عالم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے دنیا۔ اور میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی گفتگو میں کتاب اللہ کا وہ حصہ پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی۔ حق تعالی کا ارشاد ہے، سیدھا راستہ تو بس قرآن ہی دکھائے گا۔ راہ راست کی طلب، سیدھے راستے کا تجسس، تلاش انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان راہ راست کی تلاش میں ہے۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان پر ناراض نہ ہوئیے، ان سے پیار کیجیے، انہیں سیدھے راستے کی خبر دیجیے۔ اگر مقدر میں ہے تو راہ راست پہ آ جائیں گے۔ طلب ان کو بھی ہے سچی اور سیدھے راستے کی۔ میرا تجربہ ہے، میں اپنے ورڈ ایکسپیرئنس سے بات کرتا ہوں، عالمی مشاہدے سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت کا انسان جتنا بے چین ہے راہ راست کے لیے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اشتراکیت اپنے انجام کو پہنچ چکی۔ روس کا دعویٰ تھا کہ میں عالم انسانیت کی رہنمائی کروں گا، میرے پاس قیادت کی صلاحیت ہے، میں دنیا انسانیت کا نجات دہندہ بنوں گا، میری طرف آؤ۔ وہ ٹھکانے لگ چکا۔ وہ ٹھکانے لگ چکا، اور بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے لہجے کے ساتھ، جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے لہجے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ
امریکہ کا انجام اس سے بھی برا ہونے والا ہے. بہت آرام سے کہہ رہا ہوں. کلنٹن صاحب کا دماغ پھرا ہوا ہے آج کل, بہت بکتا ہے, اور سونے کے لیے نیند ڈرنک کرتا ہے, نیند, اور کہتا ہے کہ یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اسلام کی صداقتیں امریکہ کی بنیادوں میں اتر چکی ہیں. ہر سال 20,000 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, صرف امریکہ. آپ سے اسے کوئی خطرہ نہیں. آپ سے تو وہ مطمئن ہے کہ اس کے ایجنٹوں نے آپ کو لڑا دیا ہے آپس میں. میں بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا, ہمیں کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. یہاں سے ابلیس بھی بھاگ گیا کہ یہاں تو مجھ سے بھی سینئر رہتے ہیں. انشاءاللہ مگر فکری زوال کے آخری بہانے سے کھڑا ہے اس وقت, فکری اور اخلاقی. صرف قرآن میں اب یہ صلاحیت اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ انسانیت کی قیادت کرے. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی, حیرت بھی ہوگی, خوشی بھی ہوگی کہ فرانس کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے. دوسرا بڑا مذہب فرانس میں اسلام ہے, اور معمولی سی محنت کرنے سے اتنا میٹھا پھل ملتا ہے, اتنا میٹھا پھل ملتا ہے کہ توقع نہیں, خیال نہیں تھا. چھوٹی سی محنت کرنے سے لوگ اسلام کے دامن میں آ جاتے. پیرس کی جامع مسجد میں عید کی کئی نمازیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں سارے مسلمان نہیں سما سکتے, جبکہ بجٹ وقت اس میں 50,000 لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. میں ہیتھرو سے سن فرانسسکو کے لیے روانہ ہوا. ہمیں تقریباً 18 گھنٹے جہاز میں گزارنا تھا, اور 747 جمبو جہاز تھا جس میں تقریباً 450 کے قریب پیسنجر تھے. اس میں ہی ایک ایسا تھا کہ جو ہر شخص میری طرف غور سے دیکھتا تھا اس حلیے میں. باقی تو سارے کہ یہ پگڑی اور یہ کرتا اور یہ حلیہ وہ سب مجھے دیکھتے تھے غور سے. اٹھ کے بھی بعد آتے تھے, میری سیٹ کے پاس کھڑے ہوتے تھے, پھر میرا جائزہ لیتے تھے سر سے پاؤں تک. ایک جوڑی تو آ کر مووی بنانے لگی تو میں نے ان سے درخواست کی, پلیز اسٹاپ اٹ, نو مووی. تو سفر کے دوران عملے کا ایک آدمی میرے پاس آیا. مجھ سے کہنے لگا کہ جہاز کا جو کیپٹن ہے, پائلٹ ہے جو جہاز چلا رہا ہے, وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے. تو وہ تو اٹھ نہیں سکتا وہاں سے. اف یو ڈونٹ فیل آپ چلیے. میں نے کہا اوکے آئی ایم ریڈی, چلیے. وہ مجھے کاغذات میں لے گئے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں جہاز چلانے والے پائلٹ وغیرہ. ادھر وہ بیٹھا تھا, ادھر اس کا جونیئر بیٹھا تھا, بیچ میں چھوٹی سی ایک میز تھی, اس پہ ان کے وہ رکھے تھے ظروف, جس الکوہل وغیرہ وہ جو پی رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یو آر فرام انڈیا. میں نے کہا نو آئی ایم فرام پاکستان. تو یو مسلم؟ الحمد للہ مسلم. اینڈ یو؟
میں صرف انسان ہوں اور کچھ نہیں. یو ریلیجس؟ آئی ڈونٹ بلیو ریلیجس. کسی مذہب کو میں نہیں مانتا. یو بلیو گاڈ؟ نو آئی ڈونٹ بلیو گاڈ. میں اللہ کو بھی نہیں مانتا. میں نے کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہتا بس فطرت لے آئیے، نیچر لے آئیے. ہاں میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے مسٹر، بیٹھ سکتا ہوں؟ اس سے میں نے پوچھا آئی کین سی ہیئر، لیکن کیسے بیٹھوں؟ یہاں تو تمہارے وہ پڑے ہوئے ہیں، مصیبت پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ہٹا لیا، ایک طرف کر لیا اور میں وہاں ڈٹ گیا. اپنے رب سے میں نے مدد مانگی کہ ایک تو لاکھوں کے اجتماع میں بات کرنا ہوتی ہے، آج تو میری مدد فرما. کہ سننے والے صرف 2 ہیں اور وہ 2 بھی اپنے نہیں ہیں. تو میں بات کروں تو جواب میں سبحان اللہ ملے، جواب میں تحسین ملے، جواب میں محبتیں ملیں. سننے والے دونوں اپنے نہیں ہیں. پتہ نہیں میری بات کا اینڈ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. تو میری مدد فرما. میں نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں نیچر لائی ہے، جیسے کوئی پودا اگ پڑتا ہے. ہاں جی، بارش کے بعد دھرتی سے مختلف پودے اگتے ہیں. بھائی تمہارا بیت بہت غیر معقول ہے. میں نے پہلے کہا تھا تمہیں. کب سیکھو؟ پودے کی طرح نہیں اگے ہو. پتا ہے تم کیسے آئے ہو؟ بتاؤں؟ کیسا وائے نا. میں نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بشر تنتشرون. تم ایک ناکارہ مٹی سے بنائے گئے ہو. من صلصال کالفخار. من صلصال کالفخار. اب جتنی میرے اندر صلاحیت تھی میں اس کو سمجھاتا رہا، ٹرانسلیشن کرتا رہا، ترجمہ کرتا رہا. یہ صلصال جو ہے سب مٹی کے برتن بناتے ہیں یا اینٹیں بناتے ہیں، تو جو برتن یا جو کچی اینٹ آگ میں سڑ جاتی ہے، نہ اینٹ رہتی ہے، نہ برتن رہتی ہے، اور نہ وہ بس عجیب سی وہ ایک بگڑی ہوئی صورت اس کی بن جاتی ہے. مٹی بھی نہیں رہتی، پتھر بھی نہیں رہتی، ایک بگڑی ہوئی صورت بن جاتی ہے. خنجر کہتے ہیں شاید اس کو، خنجر بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا یہ ڈھانچہ اسی خنجر والی مٹی سے بنایا. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہیرے سے بنائے گئے، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ سونے سے بنائے گئے ہو، موتیوں سے بنائے گئے ہو. بنایا تو ہم نے تمہیں خنجر سے ہے، لیکن موتی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہیرے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا ایک جگہ تو یوں فرمایا اس بگننگ پوائنٹ، دوسری جگہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ.
يخرج من بين الصلب والترائب. کبھی انسان نے غور کیا کہ یہ بنا کیسے؟ ایک قطرہ ناپاک سے، وہ قطرہ ناپاک جس سے تو بھی نفرت کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ مختلف مراحل ہیں، پراسس ہیں تمہاری تخلیق کے. تین بنایا خنجر ناکارا کہ نہ تعمیر میں کام آتا ہے نہ اس پہ کوئی کھیتی ہوتی ہے. پھر قطرہ ناپاک جس سے تم بھی نفرت کرتے ہو، وہ تمہارے آغاز کا عنوان بنا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ ہم کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا سکتے ہیں. ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. تم اپنی تخلیق پر غور کرو گے تو ہم سمجھ میں آئیں گے. تم اپنی گریبان میں جھانکو گے تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیج کر تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے تمہیں رفاقتیں عطا کی کہ تنہائی تو بس میرا زیور ہے، میری نبھ سکتی ہے تنہائی میں، تمہاری تو نہیں نبھ سکتی نا. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ہم نے رفاقتیں تمہیں رفاقتیں عطا کی، پھر تمہارے اندر اعتماد اور مودت کی روح پیدا کی. اچھا، ایک اور بھی بگننگ پوائنٹ ہے علماء اگر مجھے اجازت دیں. یہ تو ہے نا کہ ہم خلقکم من تراب فلینظر الانسان مما خلق وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ایک اور بگننگ پوائنٹ ہے، وہ ایک روشن ضمیر نے عجیب بات کہی.
دارالعلوم دیوبند کے بانی فاؤنڈر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ. لوگ اسے شعر کہتے ہوں گے، میں اسے امپریشن کہتا ہوں، تاثر کہتا ہوں، شعر نہیں کہتا. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اب میں وہاں سے جہاز کی بلندی سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. اب یہ باتیں ہماری اور آپ کی ہو رہی ہیں، وہاں میں نے یہ نہیں کہا تھا. وہاں کی بات پھر شروع کریں گے. یہ میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہماری گفتگو ہے. کچھ تھوڑی سی تصدیق ہو گئی اس لیے حلقہ ضروری ہوتا ہے، مبالغہ شعری ضرورت ہے، لیکن یہ عاشق صادق کا تعصب ہے. جوش میں بھی ہوش میں ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت کہا، ربوبیت نہیں کہا. سب سے پہلے مشیت کہا، الوہیت نہیں کہا کہ نور من نور اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اب مشیت یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہت کی تنویر سے، اپنی خواہش کے اجالوں سے کی تخلیق کا راز تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. بے شک ان میں کچھ اسرار بھی ہوں گے، بے شک ان میں کچھ منفی بھی ہوں گے، اور پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوا ہی کرتے ہیں نا. پھولوں کے ساتھ تو کانٹے ہوا ہی کرتے ہیں، یہ قانون فطرت ہے. اور کسی فارسی والے نے کہا بہر یک گل زحمت صد خار می باید کشید. بہر یک گل، یہ جو گلاب کا پھول ہے نا، اس کے کانٹے بڑے عجیب ہوتے ہیں. باقی کانٹے پتلے پتلے، اس کے کانٹے کمبخت آگے سے نکیلے، پیچھے سے موٹے، ٹوٹ بھی نہیں سکتے. اور یہ ہے پھولوں کا سردار. گلاب کا پھول جو ہے یہ کنگ آف دی فلاورز، کنگ، بادشاہ ہے پھولوں کا. سخت کانٹے ہیں، کانٹے سب سے زیادہ سخت ہیں. رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون. یہ راز کی بات ہے. بے شک کچھ کانٹے بھی ہیں اس مخلوق میں، لیکن اس میں ایک پھول بھی تو ہے جو میرا محبوب ہے. اور پھر ایک بات اور بھی ہے، تم نے تو نہ کبھی ٹھوکر کھانی ہے نہ معافی مانگنی ہے. جب تم غلطیاں نہیں کرو گے تو معافی کب مانگو گے؟ نہ تم نے رونا ہے نہ تم نے معافی مانگنی ہے. میں کچھ ایسے بھی بنا رہا ہوں جو ٹھوکریں کھائیں گے، غلطیاں کریں گے، گناہ کریں گے، پھر شرمندہ ہو کر روتے ہوئے میرے در پہ آئیں گے. ملتزم سے لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگیں گے. وہ روتے ہوئے آئیں گے اور میں معاف کر کے انہیں غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں گا. اچھا مجھے علماء ایک بات بتائیں، یہ کائنات کا جو پہلا انسان ہے سیدنا آدم، اللہ نے جب ان سے فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ درخت کے پاس جائے گا کہ نہیں تھا؟ معلوم تھا نا. پھر کیوں فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ؟ پتہ تو تھا میرے رب کو کہ اس نے جانا ہے، اسی سے نسل انسانی کی ارتقاء ہوگی. پھر کیوں فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ؟ پتہ ہے وہ لہجہ یوں نہیں تھا لا تقربا هذه الشجرہ، یہ لہجہ نہیں تھا. لہجہ یوں تھا لا تقربا هذه الشجرہ. فرق ہے نا، لا تقربا هذه الشجرہ اور ایک لہجہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا. کیا مطلب؟
نجا کے دو، ذرا مجھے نجا کے دکھا دو بھائی. اور وہ چلے گئے، جانا تھا، تقدیر یہی تھی، جانا تھا، چلے گئے. جب چلے گئے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر وہ کلمے بھی آدم کے دل میں خود اتارے کہ اب یہ ادا کرو تو میں معاف کر دوں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کائنات کا پہلا انسان، اس کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم نے انسانیت کو میسج دیا، انسانیت کو پیغام دیا کہ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے. تمہارے باپ نے بھی ٹھوکر کھائی، تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، اور میری شان یہی ہے کہ میں معاف کرتا جاؤں گا. تو میں نے کہا بابو کوئی تخلیق ایسے نہیں ہے کہ بس تو اچانک آ گیا، فطرت لے آئی تجھے. قرآن کریم بڑا مہربان ہے، بڑا سچا دوست ہے. قرآن کریم اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ بندے کا رابطہ اللہ سے صحیح ہو جائے. یہ کائنات کو موضوع بنا کر میں نے کہا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. دیکھتے ہو ہم نے آسمان کیسے بلند کیے، اور پھر تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن سجا دی. اگر یہ نہیں اور ادھر لوڈ شیڈنگ ہو، تم یوں آنکھیں جو اٹھاؤ آسمان کی طرف، ایسا اندھیرا تمہاری آنکھوں کو اچک لے، تمہارے احساس کو اچک لے کہ چیخیں مار مار کے مر جاؤ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي. میں نے کہا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. دیکھتے ہو ہم نے آسمان کیسے بلند کیے، اور پھر تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن سجا دی. اگر یہ نہ ہو اور ادھر لوڈ شیڈنگ ہو، تم یوں آنکھیں جو اٹھاؤ آسمان کی طرف، ایسا اندھیرا تمہاری آنکھوں کو اچک لے، تمہارے احساس کو اچک لے کہ چیخیں مار مار کے مر جاؤ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بادلوں کے قافلے رواں دواں ہیں، کس کی یاد دلاتے ہیں؟ ہوائیں کبھی صبا بن کر کبھی سرسر بن کر چل رہی ہیں، کس کی یاد دلاتی ہیں؟ آسمان سے پانی برستا ہے،
یہ پانی عرش سے نہیں آتا، یہ یہیں سے تیرے سمندروں سے اٹھایا جاتا ہے. نمکین اور کڑوا پانی ہوائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں اور بلندی کے ایک معیار پر قدرت اسے فلٹر کرتی ہے، اور فلٹر کر کے اس کڑوے اور نمکین پانی کو ٹھنڈا اور میٹھا بنا کر تجھ پہ برساتی ہے. یہ کس کی یاد دلاتا ہے؟ روئے زمین پر چلنے پھرنے والے جانور، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کچھ چلنے والے، کچھ ریگنے والے، کچھ تیرنے والے، کچھ دوڑنے والے، کچھ اڑنے والے، یہ کس کی یاد دلاتے ہیں؟ اور پانی کے لطیف گوش پر جہاز، اسٹیمرز، کشتیاں چلتی ہیں. آہن و فولاد کی فطرت ڈوبنا ہے، لیکن آہن و فولاد کے ڈھانچوں کو پانی کے دوش پر چلانے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ ہی میرے عزیز. گردے سے لیل و نہار، ٹھیک وقت پر دن جاتا ہے، رات آتی ہے، ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے. جو اسے نہیں مانتے وہ بھی گھڑیاں اسی کے نظام سے درست کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے رأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. اگر ہم رات کو حکم دے دیں قیامت تک کے لیے ٹھہر جا، تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے جو دن لے آئے؟ اگر ہم دن کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، من الہ غیر اللہ، تمہارے پاس ہے کوئی کارساز، ہے کوئی دستگیر جو رات لے آئے ٹھیک وقت پر؟ رات کو لے جانے اور دن کو لانے والا کون ہے؟ اور ٹھیک وقت پر دن کو لے جانے، رات کو لانے والا کون؟ وہ ایک ہاتھ سے جہاز کے کل پرزے ٹھیک کر رہا تھا، اور یہ جو ہاتھ تھا نا اس کا، اس کو اس نے سٹینڈ بنا کر اپنی تھوڑی یوں رکھ لی اور میری طرف یوں دیکھتا. میں نے قرآن کریم کا ایک اور ورق پیش کر دیا، فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. تم نے اونٹ کو دیکھا کیسے بنایا گیا؟ میں نے اس سے پوچھا اونٹ دیکھا کبھی کیمل؟ کہتا یس دیکھا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، والى الجبال كيف نصبت. پہاڑوں کو کیسے ٹھوک دیا گیا. وہ جو کبھی کبھی ہم نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا سفر کے دوران، اور ہوتے ہیں پہاڑ کی بلندی پر، پھر مسلح یا چادر یا رومال بچھاتے ہیں تو ہوا اڑاتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کناروں پہ پتھر رکھ دیتے ہیں. ہم اپنے چھوٹے سے رومال، چھوٹے سے مسلح کو بیلنس کرنے کے لیے پتھر رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی اس قرآن اپنی دھرتی کی چادر کو بیلنس کرنے کے لیے کناروں پہ پہاڑ چھوڑ دیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. سوچ جانور بن کے کیوں زندہ رہتا ہے؟ کیوں سمجھتا ہے کہ نیچر لے آئی، میرا کوئی خالق نہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. یہ جانور، یہ مویشی کچھ تمہارا بوجھ اٹھانے والے، کچھ تمہیں اپنا گوشت کھلانے والے، کچھ ساری زندگی پنجروں میں تمہارے ڈیروں میں قید تنہائی میں گزار کر تمہارے ذوق کی تسکین کرنے والے، کچھ تمہیں دودھ پلانے والے. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ کا گلاس جانور کی طرح نہ پی جایا کرو. ایک لمحہ پہلے ذرا سوچا کرو کس نے بھیجا، کہاں سے آیا. تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کا خون سرخ، اس کا فضلہ بدبودار، اور یہ دودھ انہی پروسیس سے گزر کے آیا ہے، انہی مرحلوں سے گزر کے آیا ہے. لیکن بتانا تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں بکری کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. وہ کون ہے؟ ان منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش جا کر دودھ پلانے والا کون؟ قرآن کہتا ہے وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء. بارش تو ایک طرح کی ہوتی ہے، کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اس ایک بارش اور ایک مٹی کے ملاپ کے نتیجے میں اگنے والی کھیتیاں اور درخت مختلف، ان کی رنگتیں مختلف، قامت و جسامت مختلف، پتے مختلف، پھل مختلف، پھلوں کا ذائقہ مختلف. یہ ساری کرم نوازیاں کرنے والا کون؟ پہاڑوں پہ جاتے ہو کبھی؟ ایک پہاڑ میں کئی درجے ہوتے ہیں. میں تو میری اکثر زندگی پہاڑوں میں گزر گئی، میں بہت جاتا ہوں. پہاڑ بڑے خطیب ہیں، یقین فرمائیے، ایسے خطیب ہیں، ان کی خاموشی میں اتنی بلاغت ہے، اتنی فصاحت ہے کہ ہماری تو پوری بات نہیں کی. میں نے کہا نہیں مسٹر، قرآن نے پوری بات کی، تمہارا دماغ ادھورا تھا، قرآن کا احسان ہے. اس وقت قرآن نے وہ بات کی جو اس وقت کے معاشرے کے سامنے تھی چیزیں، قرآن نے انہیں کا تذکرہ کیا. اگر قرآن اس وقت کہتا ہم تمہیں ٹیکس دیں گے، ہم تمہیں ٹیلی فون دیں گے، ہم تمہیں کمپیوٹر عطا کریں گے، ہم تمہیں ٹرین عطا کریں گے، ہم تمہیں جہاز عطا کریں گے، تو لوگ پوچھتے صاحب قرآن سے یہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے؟ تو بے شک اللہ اپنے محبوب کے دل پر القاء فرماتے، بتاتے ٹیلی فون کیا ہوتا ہے، اور رحمت عالم فرماتے وہ ایک آلہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کان سے لگا لو، ہزاروں میل باتیں کرو. اچھا جی یہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس میں اتنا مواد فیڈ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے کتب خانے لائبریریوں میں اتنا مواد نہیں آ سکتا جتنا وہ چھوٹے سے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے. اچھا جی یہ پلین کیا ہوتا ہے، جہاز کیا ہوتا ہے؟ بس یہ آہن و فولاد کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے، اور پیغمبر صاحب قرآن جو پہلا ترجمان قرآن تھا وہ انسانیت سے کہتا کہ وہ آہن و فولاد کا ڈھانچہ ہے، 400-500 انسانوں کو اٹھا لیتا ہے اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہے، آسمان کے دامن میں اڑتا ہے. اچھا جی یہ سچ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس میں جہاں کراچی میں کاغذ ڈالو تو نیو یارک میں اسی تحریر کے ساتھ نکل آتا ہے، اسی وقت نکل آتا ہے. تو لوگ کہتے یہ مشین ہے جن، ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے اس سے پوچھا تھا اسکالر سے، کیا اس وقت انسان ان چیزوں کو مان لیتا اگر قرآن بتاتا؟ آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں. خدا کی قسم اس عیسائی نے کہا کہ انبلیویبل چیزیں ہیں، اگر اس وقت قرآن ان کا تذکرہ کرتا تو انسان نہ مانتا. میں نے کہا یہ رائٹ، نہ مانتا انسان. یہ قرآن کا احسان ہے
تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر اشارہ تو کر دیا کہ بہت ساری نعمتیں پردہ غیب میں ہیں جو ہم تمہیں عطا کریں گے، لیکن ابھی ہم ان کا ذکر نہیں کرتے کہ تمہاری یہ جو سمجھدانی ہے یہ ذرا چھوٹی ہے۔ معراج اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت کے انسان کو، اس وقت کے انسان کو اتنی آسانی سے معراج سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو ابو بکر کے فکر نے امامت کی ہے، انسانیت کے فکر کی۔ جب ابو جہل مرتبط بن سے رہا کہنے لگا ابو بکر ان کی ہر بات مان لیتے ہو، اب یہ بھی مانو گے؟ تو کیا بات ہے؟ تو تمہارا استاد جن کو تم نبی مانتے ہو وہ کہہ رہا ہے رات کے ایک حصے میں فرش سے عرش تک پہنچاؤں، مانو گے؟ ابو بکر نے بغیر کسی تکلف کے فرمایا اگر تو کہے تو ماننا مشکل ہے، اگر یہ بات تو کہے تو ماننا کفر ہے، اور اگر میرے رسول نے کہا ہے تو انکار کفر ہے۔ ابو جہل نے کہا کبھی عقل سے تو کام لیا کرو۔ ابو بکر نے بلا تکلف جواب دیا مسٹر تجھے معلوم نہیں ہم اپنی عقل کی ساری صلاحیتیں رحمت عالم کے قدموں کے قربان کر چکے ہیں۔ سچ وہ نہیں جو ہماری عقل میں آئے، سچ وہ ہے جو رحمت عالم کی زبان سے آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات مان بیٹھے ہیں۔ ہمارے رسول نے کہا تمہارا معبود ہر جگہ موجود، مشکل کشا حقیقی، حاجت روا کارساز، داتا و دستگیر، ہر وقت وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اسی سے مانگا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم نے مان لیا، یؤمنون بالغیب ہماری صفت ہے، یؤمنون بالغیب ہماری صفت بیان کی ہے قرآن نے۔ ابو جہل نے کہا دیکھے بغیر مان لیا، ابو بکر نے فرمایا ہاں دیکھے بغیر مان لیا۔ ابو جہل نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو پہلے دیکھتے ہیں، ہمارے جتنے کنکر اتنے شنکر، ہم دیکھتے ہیں پھر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم بغیر دیکھے مان لیا، تم نے کیوں نہیں کہا اپنے رسول سے پہلے خدا دکھاؤ پھر سجدہ کریں گے؟ علم ہوتا مشاہدہ ہوتا، نالج اور ایکسپیرئنس میں بڑا فرق ہے۔ ابو بکر نے فرمایا تیری سمجھ میں بات نہیں آئے گی رئیس الحمقاء، اگر ہم مچل جاتے اپنے آقا سے کہتے کہ ہمیں پہلے خدا دکھاؤ تو پھر سجدہ کریں گے، تو رب کعبہ کی قسم شاید ہمارا محبوب ہمارا آقا ہمارے معبود کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا۔ ابو جہل نے کہا پھر یہ کیا ہوا؟ دکھا دیتا تو تمہارا یقین اور بڑھ جاتا۔ نہ یہی تو بات ہے نا، اگر ہمارا رسول ہمیں ہمارے خدا کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا تو ہمیں ایمان کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، رسول اللہ کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ اور میں بھی جاتا ہوں، خود جا کے سنتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں آئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہیں بار بار اٹھتی تھی کسی آنے والے کے انتظار میں، ہائے صداقت کو مصدق کی انتظار تھی، صداقت کو مصدق کی انتظار تھی کہ اتنے میں ابو بکر سامنے آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا راستہ دے دو، انہیں میرے قریب آنے دو۔ صحابہ نے راستہ دیا، ابو بکر رحمت عالم کے قدموں میں آئے اور کملی والے نے معراج کی کہانی بتانا شروع فرمائی، آغاز شروع کیا۔ ہر وقت سے پر جو ہی رحمت عالم وقفہ فرماتے ہیں ابو بکر صدقہ کی مہر لگاتا ہے، اور جب رحمت عالم معراج کی بات پوری کر چکے تو صدیق اکبر کا عشق جھوما، فرمایا میرا سجن ملک کو پسند آج کر گیا، میرا سجن ملک کو پسند آج کر گیا، اتنا بلند عرش پہ پرواز کر گیا۔ پھر محبوب کی طرف دیکھ کے عرض کیا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیرا عرش معلا ہے اور میرا عرش تیرے قدموں کی حاضری ہے۔ تو میں نے کہا اس وقت تو معراج بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ قرآن کا احسان ہے۔ جہاز کا تذکرہ تو نہیں میں نے اس سے کہا، لیکن قرآن نے کشتی کی مثال دی،
چلانے والے کے بغیر کشتی بھی نہیں چلتی. میں نے کہا اس جہاز کو تم چلا رہے ہو نا, اگر تم نہ ہو تو کہتا ہے ریموٹ کنٹرول. وہ ہے نا آپ کا ریموٹ کنٹرول, وہ ناسا والے لے کے بیٹھتے اور سیارے گردش کرتے پوری کائنات کی. میں نے کہا کنٹرولر بھی تو ہے نا, اگر کنٹرولر بھی نہ ہو, ریموٹ کو وہ کنٹرول نہ کرے تو. اس نے کہا پلین گر جائے گا, سیارہ گر جائے گا. تو میں نے کہا اتنا چھوٹا سا جہاز کنٹرولر کے بغیر نہیں کر سکتا, تو یہ پوری کائنات کا نظام کنٹرولر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ کہنے لگا یہ بات کس نے کہی ہے, یہ تصور کس نے دیا ہے, یہ تھیوری کس نے دی ہے؟ میں نے کہا میرے آقا نے, ہادی عالم نے, محمد عربی نے دی ہے. خدا کی قسم, سندھ اللہ یار والو, سندھ کے روشن ضمیروں, ابھی جہاز زمین پہ نہیں اترا تھا کہ اس بحریہ نے محمد عربی کی غلامی کا اعلان کر دیا. اللہ نے میرا وہ سفر ایسا باظفر کیا, وہ سفر ایسا باظفر کیا کہ پائلٹ مل گیا. میں نے اس کا نام محمد اسماعیل رکھا. اب اس کا رابطہ ہے مجھ سے. اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, ایک بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, 2 لڑکوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. ایک بیٹی اور ایک لڑکا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, اور وہ میرے بار بار فون کرتا ہے, خط لکھتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. میری گزارشات کا مطلب یہ تھا, جو بات شروع ہوئی تھی, اللہ اکبر, معذرت چاہتا ہوں میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا. بات جو شروع ہوئی تھی وہ اس نقطے سے شروع ہوئی تھی کہ آج کے دور میں, عصر حاضر میں, پوری کائنات کی, پوری انسانیت کی نگاہیں قرآن کی طرف اٹھتی. آپ نے پڑھا نا اخبارات میں, یو کے اجلاس میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, وائٹ ہاؤس میں. یہ وائٹ ہاؤس نام کا وائٹ ہاؤس ہے, ورنہ یہ بلیک ہاؤس ہے. اس کا ٹائٹل وائٹ ہے صرف. بلیک ہاؤس پوری انسانیت کی تباہی کے منصوبے وہیں بنتے ہیں جی. ویتنام سے لے کر بوسنیا تک پوری دنیا کی تباہی کے منصوبے وہیں بنتے ہیں. تو بلیک ہاؤس لیکن نام رکھا ہوا ہے وائٹ ہاؤس, وہاں بھی قرآن پہنچا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, فراق کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے, اور برطانیہ میں 2200 مسجدیں اس وقت. یہ وہی برطانیہ ہے جہاں 1948 کے آباد و شمار میں صرف 2 مسجدیں بتائی گئی ہیں. صرف 2 مسجدیں تھیں 48 میں. آج وہاں برطانیہ میں 22 مسجدیں, اور وہ 2200 مسجدیں, 2200 اور وہ بھی ویران نہیں ہے. بعض مسجدوں میں تراویح کئی قسطوں میں ہوتی ہے, ایک وقت میں پورے نہیں آ سکتے نمازی, کئی قسطوں میں ہوتی ہے. جہاں چرچ مرثیہ خواہ ہیں کہ عیسائی نہ رہے, اور یہاں مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. خدا کے لیے آپس میں نہ لڑو, میں ہاتھ جوڑتا ہوں. سیاست کرنی ہے اور بہت سے عنوان ہیں, سیاست کیجیے, اسلام کو معاف کر دو, اسلام کو ایکسپلائٹ مت کرو. خدا کے لیے میں نے اس دن اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ میں کہا کہ فرقہ وارانہ سیاست پر پابندی لگا دی. کہ کیا مصیبت, جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا وہ گالی گولی کی زبان لے کے آ جاتا ہے اور وی آئی پی بن جاتا ہے, اور اس کو اتنی امپورٹنس مل جاتی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے عرش سے اترا. جو زیادہ تقریب, زیادہ تشدد کا پرچار کرے اس کو اہمیت مل جاتی ہے. کیوں؟ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے, انکریج کیوں کیا جاتا ہے؟ باقی پوری دنیا میں اسلام کی دعوت اور اشاعت تاریخ 7 دور سے گزر رہی ہے, اور پاکستان میں یہ حال ہے. میں نے کینیڈا میں ایک ڈاکومنٹری فلم وہ انہوں نے دکھائی ہے ٹیلی ویژن پر, مسجدوں کو دکھایا, عبادت گاہوں کو دکھایا کہ گن پوائنٹ پہ نمازیں ہو رہی ہیں, پھر بم بلاسٹ ہوا ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اعضاء بکھرے ہوئے ہیں, کارپیٹس انسانی خون سے بھرے ہوئے ہیں, انسانی اعضاء مسجد کے اندر بکھرے ہوئے ہیں, نیچے سلائڈ آ رہی تھی. اس اسلام, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے جو خون بہاتا ہے, لاشیں پڑکاتا ہے. پھر انہوں نے چرچ دکھائے جن میں پیسفل پریئر ہو رہا تھا, لوگ شاید فرحاں جا رہے تھے, خوشی خوشی واپس آ رہے تھے عیسائی, اس کے نیچے سلائڈ آ رہا تھا. مری کے چرچ دکھائے, کراچی کے چرچ دکھائے,
کوئی گن فائٹ نہیں تھی وہاں، کوئی پولیس نہیں تھی، نیچے چلائی جا رہی تھی، صرف کرسچن ہوتی. عیسائیت میں امن ہے اور سکون ہے، اور اسلام میں دہشت ہے اور تخریب ہے. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ ہر شخص اپنا اپنا ٹریڈ مارک، کسی نے پگڑیوں کا رنگ اور بنا لیا، کسی نے ٹوپیوں کا رنگ اور بنا لیا، اپنی اپنی دکانداری شروع ہو گئی. واٹ از دس؟ آپ ان سیاسی سوداگروں کو مایوس کرنے کا عہد کریں آج میرے پاس. اسمبلی کا ممبر بننے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں پہلے اچھا انسان بن کر دکھانا ہے، پھر اچھا مسلمان بن کے دکھانا ہے. اگر سیاست کرنی ہے تو خدمت کرو لوگوں کی، لوگوں کے دکھ میں شامل ہو جاؤ. کتنا کھاتے ہو کہ کاربینہ رکھنی پڑتی ہے گھر میں، کھا کے سوتے ہو اور سو کے کھاتے ہو، کھا کے سوتے ہو، سو کے کھاتے ہو. سائز ہے تو بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. پھر اپنے سائز کا جواز پیش کرنے کے لیے حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں. حضور کو بھی میٹھا بہت پسند تھا. رکھنا رہو، حضور کو میٹھا پسند تھا، راہ اپنے پتھر کھانا پسند نہیں تھے. مولوی صاحب صرف یہی حدیث ملی تجھے جس سے سویٹ ڈش کی گنجائش نکلے. دکھی لوگوں کا دکھ بانٹو اور اپنی خوشیاں شیئر کرو. لوگ تمہیں ووٹ دیں گے. اسلام کو کھلونا مت بناؤ. خدا کے لیے پوری دنیا میں تماشا بن رہے ہو، پوری دنیا میں تماشا بن رہے ہو. یہ ملک اسلام کی مخلوق ہے، اسلام کی پیداوار ہے. اس کو اسلام نے بنایا. پاکستان کا فاؤنڈر اسلام ہے. اگر اسلام کا نعرہ مستانہ نہ ہوتا تو جنوبی ایشیا کا مسلمان کبھی اس کی تحریک میں شامل نہ ہوتا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج اسلام کو اسی ملک میں متنازع بنا دیا گیا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آج کی اس ملاقات کے حوالے سے کہ عزم کر لے ہر شخص کو ہم تعمیر کریں گے اور وطن عزیز کو تمام خطرات سے بچانے کے لیے اپنا اپنا فرض ادا کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اچھا، چھ کے پروگرام میں مولانا عبدالغفور قاسمی صاحب اور مولانا جتنے بھی علماء آپ تشریف لائیں گے وہ سب کے سب واجب الاحترام ہیں. ان کی باتیں سننے کے لیے بھی ضرور تشریف لائیے گا. سیرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خطاب ہوا تھا، پتہ نہیں 86 لشبیلا کراچی میں. اللہ نے اس خطاب سے بہت سو کو ہدایت دی. اللہ قبول فرما. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ شاہ صاحب اگرچہ ان کی زبان پہ خالص کا اثر تھا، میں تو سمجھ نہیں رہا تھا، ان کے شاگرد نے غلام قادر نے مجھے سمجھایا. فرمایا کہ یہ بیان آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا کہیں مدینہ طیبہ میں. تو اس کو چھپوا دیا ہے میرے عزیزوں نے. یہ کچھ کاپیاں ہیں جو آپ کے بعد آپ لے سکیں گے. عالمی مجلس تحفظ حقوق السنت والجماعت کے کارکنان